سب سے پہلا تصور جو ذہن میں ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں پرماننٹ رہنے کے لیے نہیں آئے. ہم یہاں آئے ہیں تو ہمیں جانا بھی ضرور ہے. کوئی بھی ہو، غریب ہو، امیر ہو، بادشاہ وقت ہو، عالم ہو، یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہوں، صحابہ ہوں، تابعین ہوں، یہ دنیا کسی کے لیے پرماننٹ جگہ نہیں ہے. یہاں سے ہم کو ایک نہ ایک دن کچھ کرنا ہے، اور یہ جانے والا تصور جو ہے اس دنیا سے، یہ آج انسانوں کی زندگی سے اوجھل ہو گیا. اور قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے اس تصور کو جگہ جگہ پر ابھارا ہے. بلکہ جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے اور کانوں تک خبر پہنچتی ہے کہ فلاں مسلمان کا انتقال ہوا، تو بے ساختہ ہماری زبان سے جو کلمہ نکلتا ہے وہ یہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن ہم اس کے معنی کی طرف توجہ نہیں دیتے. اس کا مطلب ہوتا ہے ہم اللہ کے لیے ہیں اور لوٹ کر ہم کو اسی کی طرف جانا ہے. کہتے بہت ساری چیزیں ہیں ہم اپنی زبان سے، لیکن اس کے معنی تک ہماری توجہ نہیں ہوتی اور اس کے مطلب تک ہماری توجہ نہیں ہوتی. ایک بڑی عظیم آیت اللہ عز و جل نے اس سلسلے میں اپنی کتاب میں نازل فرمائی، جس میں انسان کے ضمیر کو اس نے جھنجھوڑا اور ڈائریکٹ اپیل انسان کے دماغ سے اللہ نے کیا. اس لیے کہ ہر چیز میں انسان دماغ دوڑاتا ہے، کاروبار میں دماغ دوڑاتا ہے، اور بہت ساری چیزوں میں دماغ دوڑاتا ہے. تو اللہ نے ڈائریکٹ انسان کے دماغ ہی کو جھنجھوڑا اور فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ اب میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. پہلی چیز اس میں بتائی گئی کہ کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، تو پتہ چلا کسی کام کے لیے اس نے پیدا کیا ہے، بیکار ہمیں پیدا نہیں کیا. یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ گئی کہ ہمارے دل و دماغ میں وہ مقصد ہونا چاہیے جس مقصد کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا. اگر وہ مقصد ہماری نظر سے اوجھل ہو گیا تو جب ہم پلٹ کر اللہ کی طرف جائیں گے تو ہمارا جانا اطمینان بخش بھی نہیں ہوگا، اور رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر ایک کامیاب مسلمان کی حیثیت سے جانا بھی نہیں ہوگا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آخر اس طرف توجہ کیوں دلائی جا رہی ہے کہ لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے؟ اس طرف توجہ دلانے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے، بہت توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ العظیم مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے بندوں کی دو کیٹیگری ہے. ایک فرما بردار بندے کی کیٹیگری، ایک نافرمان بندے کی کیٹیگری. اب دونوں کس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اس کو اللہ نے اپنی کتاب کے اندر مینشن کیا،
اور فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن جو اللہ سے ڈر کر جس نے زندگی گزاری، جب وہ قیامت میں اللہ کی طرف آئیں گے تو اس طریقے سے آئیں گے کہ اللہ ان کا میزبان ہوگا اور وہ اللہ کے مہمان ہوں گے۔ یعنی وہ بندہ جو دنیا کے اندر خشیت ربانی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے، اس کا اس دنیا سے جانا اس طریقے سے نہیں ہوگا جیسے عام انسانوں کا جانا ہوتا ہے، بلکہ اس کا جانا اس طریقے سے ہوگا کہ اللہ میزبان ہوگا اور جانے والا اللہ کا مہمان۔ اب میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آپ کسی کے یہاں مہمان اس کے بلانے پر بن کر کے جائیں گے تو جیسا آپ کو دعوت دینے والا میزبان ہوگا اسی طریقے سے وہ مہمانی بھی کرے گا، اور اس کی پوری کوشش رہے گی کہ میرا مہمان راضی ہو۔ قربان جائیے میرے رب کی عظمت پر کہ جب وہ اپنے بندے کی میزبانی کرے گا اور اس کا بندہ اس کا مہمان ہوگا تو اللہ اپنے بندے کو کتنا راضی کرے گا۔ تو دو کیٹیگری ہوئی، پہلی کیٹیگری متقین کی، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، جانا سب کو ہے، اب کس طریقے سے جانا، کیسی زندگی گزار کر کے جانا کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ہمارے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہو، ہمارے ساتھ جو معاملہ ہو وہ کس طریقے کا ہو۔ تو متقین جو ہوں گے اللہ سے ڈرنے والے بنے۔ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دوں تو بات اور اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گی، اس لیے کہ میں اگر یہ کویشچن اللہ سے نہیں ڈرتا، ہر بندہ کہے گا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن میں ڈرنے کے آپ کو طریقے سمجھاؤں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بندہ طاقت رکھتا ہے، اس کے اندر انرجی ہے، اسٹیمنا ہے، طاقت ہے، جوان ہے، لیکن اس کے پاس پیسہ اتنا نہیں ہے کہ وہ گناہ کر سکے، نتیجتاً وہ گناہ سے بچتا ہے، تو متقی نہیں کہلائے گا، اس بچنے پر اللہ اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک بندے کے پاس پیسہ بھی ہے، طاقت بھی ہے، لیکن وہ گناہ نہیں کرتا، اس لیے نہیں کرتا کہ سوسائٹی میں میری عزت ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو لوگ کیا سوچیں گے، اس وجہ سے وہ گناہ سے بچتا ہے۔ اور ایک بندے کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، طاقت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ گناہ نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ سوچتا ہے کہ مر کر مجھے خدا کو جواب دینا ہے، اس لیے وہ گناہ سے بچتا ہے۔ ایسے بندے کے حوالے سے فرمایا گیا قیامت میں جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ اس کا میزبان ہوگا اور وہ بندہ اللہ کا مہمان بن کر کے جائے گا۔ تو یہ ایک قسم ہوئی انسان کی اللہ کی بارگاہ میں جانے کی۔ دوسری قسم یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے جو دنیا میں متقی بن کر کے نہیں، مجرم بن کر، اللہ کا نافرمان بن کر، اللہ کے ارشاد کا مذاق اڑانے والا بن کر، اللہ کے ارشاد کے خلاف زندگی گزارنے والا بن کر اگر اس نے زندگی گزاری تو جانا تو ہے ہی، لیکن یہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا
تو اس کے جانے کی سچویشن یہ ہوگی وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، کہ ان کو گھسیٹ کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ یہ دو اللہ کی بارگاہ میں جانے کے طریقے ہوئے۔ اب ایک انسان کو اللہ عز و جل نے پاور دیا ہے کہ تو چاہ تو متقی بن کر زندگی گزار اور تو چاہ تو مجرم بن کر کے زندگی گزار۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس دین کا شعور زیادہ ہوتا ہے اور جن لوگوں کی صحبت اللہ والوں کے ساتھ ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اپنے وجود کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، گناہ سے خود بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور جانے کے دو طریقے ہیں، یا تو متقی بن کر کے جائیں یا مجرم بن کر کے جائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آج کے اس ماڈرن دور کے اندر انسان، ارے یار یہ مرنے کے بعد کیا پھر اٹھائے جائیں گے، کیا یہ ایسا ہوگا، یہ سوالات آج جنم لے رہے ہیں اور آدمی سوچتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ العظیم شرعی دلیل آپ کے سامنے پیش کروں گا، تاکہ یہ چیز بھی سمجھ میں آ جائے کہ مرنے کے بعد ہم اٹھائے جائیں۔ سب سے پہلے یہ بتا دوں، ایمانیات کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھے، کسی ایک چیز کا بھی آدمی انکار یا شک کرے وہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ وہ کتنی چیزیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 6 ارکان ہیں ایمان کے۔ پہلی چیز اللہ پر ایمان لانا، وہ ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ دوسری چیز فرشتوں پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے، اور یہ ہے، ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، اگر ہم نے فرشتوں کے وجود کا انکار کیا تو ہم 1000 اللہ کو ماننے کا دعویٰ کریں، ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ تو آمنت باللہ وملائکتہ۔ اب تیسری چیز وکتبہ، اور اللہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان ساری کتابوں پر ایمان لانا کہ یہ اللہ عز و جل کی کتابیں ہیں۔ اگر اس میں سے کسی ایک کتاب کا بھی انسان، آسمانی کتاب میں سے کسی ایک کتاب کا بھی انسان انکار کرے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، جتنے بھی رسول تشریف لائے سارے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر آپ نے کسی ایک رسول کا بھی انکار کیا تو ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آگے وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ آمنت بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، قیامت کے دن پر، آخرت کے دن پر یقین رکھنا ہے کہ وہ آئے گا۔ اگر کسی نے آخرت کا انکار کیا، یوم آخرت کا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ سب بھلے مانے، وہ اگر مانے کہ اللہ، کتاب، رسول، میں سب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن یہ آخرت کی بات سمجھ میں نہیں آتی، معاذ اللہ اگر کوئی کہے تو اس کا کلمہ پڑھنا کسی اعتبار سے معتبر نہیں۔ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، یا برائی اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اب یہاں ایک چیز میں آپ کو سمجھا دوں، بہت سارے کہتے ہیں میری تقدیر میں لکھا، ہم جو کرنے والے تھے اسے اللہ نے اپنے علم سے جان لیا، اس وجہ سے وہی لکھا جو ہم کرنے والے تھے۔ جیسے ہوتا ہے نا،
آپ کو ہم کو پتہ نہیں چلتا کہ کل سائیکلون آنے والا ہے یا نہیں، لیکن جن کے پاس نالج ہوتا ہے وہ آگاہ کر دیتے ہیں کہ کل اتنے بجے سائیکلون آنے والا ہے۔ تو اللہ کا علم سب سے بڑھ کر کے ہے، اس نے اپنے علم سے دیکھ لیا کہ جس بندے کو میں پیدا کرنے والا ہوں وہ بندہ کرے گا کیا، تو جو وہ کرنے والا تھا اللہ نے پہلے ہی سے تقدیر میں لکھ دیا۔ اب وہ اچھا کرنے والا تھا یا برا، اللہ جانتا ہے، اس کے علم میں یہ بات ہے۔ اور آخری چیز والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھایا جانا، یہ بھی یقین اور ایمان اس پر بھی ہونا چاہیے۔ اس میں سے کسی ایک چیز کا بھی انسان انکار کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آخرت ہے کیوں قائم کی جائے گی؟ قیامت کی آخرت کا دن کیوں ہے؟ ایک آدمی کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ بھئی یہ کیوں ہے؟ اس کو قرآن نے مینشن کیا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، تاکہ برے کام والوں کو ان کی سزا دے اور نیکی کرنے والوں کو اچھی سزا دے۔ آخرت کا دن ہے اس لیے تاکہ کمپلیٹ بدلہ جو ملنے والا ہے آخرت ہی میں ملے گا، یا اللہ عز و جل گناہ پر سزا دے گا یا اللہ عز و جل نیکی پر جزا دے گا۔ دیکھیں یہاں پر ایک قرآن شریف کی آیت میں آپ کو سناؤں تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طریقے سے یہ بات بیٹھ جائے۔ اللہ عز و جل فرماتے لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ، قیامت کا دن کس لیے؟ اس لیے ہے تاکہ ان کو پورا بدلہ مل جائے، ادھورا نہیں۔ آپ اور ہم اگر دنیا میں نیکی کرتے ہیں تو نیکی کا جو بدلہ اور جو جزا دنیا میں اللہ عطا کرتا ہے یہ تھوڑا عطا کرتا ہے، اور کمپلیٹ بدلہ قیامت کے دن ہمیں اللہ عطا فرمائے گا۔ اور اسی طریقے سے گناہوں کی جو سزا بھی دنیا کے اندر ملتی ہے وہ بھی کمپلیٹ نہیں ملتی، تھوڑی سی سزا ملتی ہے تاکہ بندہ اس سزا کو محسوس کر کے یہ سمجھے کہ جب دنیا کی یہ چھوٹی سی سزا ہم برداشت نہیں کر سکتے تو آخرت کا عذاب ہم کیسے برداشت کریں گے۔ تو آخرت کیوں ہے؟ تاکہ انسان کو نیکی کا بدلہ پورا مل جائے اور گناہ کی سزا پوری مل جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا ڈاؤٹ میں کلیئر کر رہا ہوں کہ آج کے دور کے اندر مسلمانوں کے ذہن میں ایک چیز ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے اتنے پریشان کیوں، اور جو کلمہ نہیں پڑھتے ان کی زندگی بڑے مزے میں گزرتی ہے۔ اس کا جواب قرآن دے رہا ہے، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم ایمان والوں اور نیکی کرنے والوں کو زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح کر دیں گے، یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے؟ یعنی پرہیزگار اور بدکار دونوں سملر تو نہیں ہو سکتے نا۔ تو قیامت کیوں ہے؟ اس لیے تاکہ وہ لوگ جو متقی ہیں، دیکھیں ایک چیز یہ ہوتی ہے دنیا میں بہت سارے نیکی کرنے والے بندے پوری زندگی ٹینشن میں ان کی گزر جاتی ہے، اور بہت سارے گناہ کرنے والے بڑے مزے سے زندگی گزارتے ہیں۔ قیامت اس لیے ہے تاکہ اللہ عز و جل اپنا انصاف اس وقت ظاہر فرما دے کہ سب سے صحیح زندگی دنیا کی نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے، اور تمہیں دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا تھا کہ تم نیکی کرو تاکہ جب تم پلٹ کر میری بارگاہ میں حاضر ہوگے تو تمہاری نیکی کا تمہیں بھرپور بدلہ دیا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ہمیشہ پیش نظر آخرت رکھتے۔ ایک بہت اچھی کہانی کے ذریعے میں آپ کو آخرت سمجھا دوں۔ ایک اچھی کہانی کے ذریعے، ایک بزرگ تھے، ایک محلے میں رہتے تھے، ایک صاحب نے اپنا بہت اچھا بنگلو بنایا
اور بنگلو بنانے کے بعد سارے لوگوں کو اس نے انوائٹ کیا، سب آئے، اور آنے کے بعد ان کے بنگلو کو دیکھا، فرنیچر کو دیکھا، کرٹن دیکھا، سب کچھ دیکھا، ڈیکوریشن دیکھا، اور کہا بڑا زبردست بنا ہے۔ سب آنے لگے، کیا میچنگ ہے، کیا ڈیکوریشن، یہ ساری چیزیں تعریف کی۔ اس نے بزرگ کو بھی بلایا، وہ بزرگ تشریف لائے، اور انہوں نے آنے کے بعد اس کا بنگلو دیکھا، اور یہ دیکھا تھوڑی دیر، اور بولے بیٹا اب میں جاؤں؟ تو اسے تعجب ہوا۔ اس نے کہا کیا حضور میرا بنگلو آپ کو اچھا نہیں لگا؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا بیٹا جو اس بنگلو میں رہے گا وہ مر جائے گا۔ تو بیپاری تھا، پڑھا لکھا تھا، تو اس نے برجستہ سوال کیا کہ حضور کیا کوئی ایسا بھی گھر ہے جہاں آدمی نہ مرے؟ یہ تو بنگلو کی کوئی تخصیص تو ہے نہیں، جھوپڑے میں رہنے والا بھی آدمی مرتا ہے، فلیٹ میں رہنے والا بھی مرتا ہے، تو بنگلو کی تو کوئی تخصیص نہیں ہے کہ بنگلو میں رہنے والے ہی مریں گے، جھوپڑے میں رہنے والے نہیں مریں گے۔ کیا کوئی ایسا بھی گھر ہے جہاں انسان نہیں مرے گا؟ تو فرماتے بیٹا میں چاہتا تھا کہ تو یہ سوال کر اور میں تجھے جواب دوں۔ ارشاد فرماتے ہاں بیٹا ایک گھر ایسا ہے جہاں موت ہے ہی نہیں۔ کہ حضور وہ کون سا گھر؟ تو کہا قرآن کہتا ہے وَأَنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کا گھر وہ گھر ہے جہاں موت ہے ہی نہیں، زندگی ہی زندگی ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم دنیا میں چاہے کچھ بنا لیں۔ آپ چلیے سعودی کے بادشاہ کو دیکھ لیجئے، اس کے نل سونے کے ہوں یا کچھ بھی، کتنا بھی بلیٹ پروف جیکٹ، سب کچھ آسائش کا سارا سامان اس کے پاس، لیکن وہ کہہ نہیں سکتا کہ میں یہاں پرماننٹ رہوں گا۔ جانا ہے، ضرور جانا ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ چاہے کتنی قیمتی انگوٹھی پہنا ہو یا گھڑی پہنا ہو، اس کی اولاد وہ چیز اس کو لے جانے بھی نہیں دے گی اور کہے گی اسے نکالو، اور اس کو بھی اتنا ہی کفن، اتنی ہی قبر، اتنی ہی جگہ، اور اسی اعتبار سے یہ نہیں کہ بادشاہ مرا ہے تو قبر میں ایئر کنڈیشن لگا دو، لائٹنگ وغیرہ لگا دو، نہیں، اس کا بھی انجام وہی، اس کے لیے بھی یہی انتظام رہے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں مزاج عطا کیا گیا، اے روئے زمین پر بسنے والے انسانوں، تمہیں مرنا ہے، مر کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو پہلے سے مائنڈ سیٹ کر لو کہ تمہیں متقی بن کر کے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے یا مجرم بن کر کے جانا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب یہ آخرت کا تصور کسی انسان کے ذہن میں بیٹھ جائے اور سوالات اور جوابات اللہ کی بارگاہ میں جو ہوں گے اس کا تصور بیٹھ جائے، تو اس کی زندگی کا اٹھنے والا ہر قدم گناہ سے بچ کر اور نیکی کی طرف اٹھتا ہوا دکھائی دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کے ایک لفظ کے حوالے سے میں آپ کو سمجھاؤں۔ یہ نہیں فرمایا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْمِنُونَ، نہیں کہ آخرت پر ایمان لاتے، نہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھیں کہ ڈیفینیٹ آخرت ہے۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، نہیں، 100% ڈیفینیٹ آخرت ہے، اس سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا۔ اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وہ اتنا دن خطرناک ہے، اتنا عظیم دن ہے کہ اس دن کے تصور سے وہ لوگ کانپا کرتے تھے جن کو حضور نے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو ڈکلیئر کر دیا تھا کہ یہ جنتی ہیں، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ سورہ ہود میں کیا؟ یہی قیامت کے دن کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے۔ وہ لوگ جن کی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزری،
جن کی راتیں قرآن کی تلاوت میں گزری اور جن کی راتیں سجدوں کے اندر گزری، وہ بھی آخرت سے ڈرتے تھے، اس لیے کہ قرآن نے واضح طور پر فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کرے گا تو یہ اسے دکھایا جائے گا، اور ذرے کے برابر بھی اگر کسی نے گناہ کیا تو وہ اسے دکھایا جائے گا، وہ دیکھے گا، وہ دیکھے گا۔ اور پھر کوئی ایسی چیز جو ہم چھپ کر کرتے ہوں یا مجمع میں کرتے ہوں یا دوستوں کے ساتھ کرتے ہوں، کوئی ایسی چیز نہیں جس کا ریکارڈ نہ ہوتا ہو، بلکہ قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک لفظ بھی جو ہماری زبان سے نکلتا ہے اللہ کے مقرر فرشتے اس کو بھی نوٹ کر لیتے ہیں۔ آج کا انسان چھپ کر گناہ کر لیتا ہے، کہیں جا کر گناہ کر لیتا ہے، سوچتا ہے کسی کو خبر نہیں، لیکن ساری چیزیں نوٹ ہوتی ہیں، اور قیامت کے دن اللہ فرمائے گا اقرا کتابک، سخت کے سامنے سارا مجمع ہوگا اور اللہ فرمائے گا اپنا اعمال نامہ پڑھ، اس کے اندر ہر چیز موجود ہوگی، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کوئی چھوٹی یا بڑی چیز ایسی نہیں ہوگی جو اس کے اندر موجود نہ ہو۔ انسان چھپ کر کے بھی کچھ کرتا ہو، اکیلے میں بھی کچھ کرتا ہو، ساری چیزیں ریکارڈ کے اندر اور اس کے اندر اس کی نامہ اعمال کے اندر درج ہوتی ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ جن کی نگاہوں کے اندر آخرت کا ہوتا ہے، اللہ حساب لینے والا، ان اللہ سریع الحساب، وہ بہت جلدی حساب لے گا، بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ آپ دیکھیں نا، پہلے ایک دور تھا، کمپیوٹر کا سسٹم نہیں تھا، موجود ہو، آپ بیلنس اور ساری چیزیں چیک کرنا چاہیے، خالی بٹن دبائیں، ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ جتنی بھی سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کرے گی، ویسے ویسے آخرت اور اسلام کے اصول پر یقین جو ہے نا وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ جلدی حساب لینے والا ہے، اتنی جلدی انسان کا حساب ہو جائے گا کہ انسان سوچے گا بھی نہیں، اور ایک ایک چیز درج کی جا رہی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں، نوٹ ہو رہے، آپ بات کریں تو بڑی پیاری بات کسی عارف باللہ نے فرمائی، اے انسان، جو تیرے نامہ اعمال کو لکھتے ہیں وہ تو معصوم ہے نا، فرشتے لکھتے ہیں، وہ تو معصوم ہیں، تو گناہ کر کے تیرے گناہ لکھنے پر اس بے گناہ کو تکلیف کیوں دیتا ہے؟ اس بے گناہ معصوم فرشتوں کو تیرے گناہ لکھنے پر تکلیف کیوں دیتا ہے؟ آپ ذرا سوچو۔ اور اگر ہم سوچیں کہ ہمارے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، اب ہم جو چاہیں کریں، تو نہیں، حدیث مبارکہ میں بچے کے اعمال کو نیکیاں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور ان کے نامہ اعمال میں گناہ دیکھتے ہیں تو دوسرے مردوں کے سامنے وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ذرا سوچو، ذرا غور کریں، ہم آخرت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، آخرت کوئی مذاق کی چیز نہیں ہے۔ قرآن مقدس اٹھا کر کے دیکھیں تو ابتدائی سورتوں کا جتنا بھی آپ جائزہ لیں گے، مکی سورت کا اگر جائزہ لیں گے تو دو ہی چیزوں پر قرآن نے فوکس کیا، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ۔ اس لیے کہ آج اگر ہم جو گناہ چاہے بے دھڑک کر لیتے ہیں، اس کی ایک ہی وجہ ہے، مرنا بھول گئے، خدا کی بارگاہ میں جانے کا تصور نکل گیا، اور جواب حساب کتاب کا تصور ہمارے ذہن سے نکل گیا کہ اللہ کو ایک ایک چیز کا ہمیں حساب دینا ہے، ہم بھول گئے۔ اور اس بھول جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے جتنی بھی فکر کی ہے آج تک اور کر رہے ہیں، وہ اسی دنیا کی کر رہے ہیں کہ یہاں ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو۔
میں آپ کو بتاؤں یہاں کی تکلیف کا اینڈ ہے کہ موت آئی تکلیف ختم. آپ کو بہت ایزی سمجھاؤں ورڈ کے اعتبار سے تو سمجھ میں بات آ جائے گی. مرنے والے کے لیے ہمارا لفظ چینج ہو جاتا ہے. زندہ ہوتا ہے تو ہم اس کو اس کے نام سے پکارتے ہیں, مر جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ مرحوم. مرحوم کہتے ہیں. آپ نے کبھی سوچا کہ مرحوم کیوں کہتے ہیں اور مرحوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مرحوم کا مطلب یہ ہوتا ہے جس پر اللہ نے رحم کیا. اور اللہ نے کیا رحم کیا؟ اس کو دنیا کی ساری تکلیفوں سے اسے چھٹکارا مل گیا, ساری پریشانیوں سے چھٹکارا مل گیا, اس لیے اس کو مرحوم کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اس پر رحم کیا. لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس دنیا سے جانے والے شخص کے لیے سب سے پہلا مرحلہ قبر کا ہے. اور آپ جانتے ہیں قبر سے پہلے اور موت سے پہلے کا ایک مرحلہ ہے جسم سے روح کا نکلنا. ہم سمجھتے ہیں بس روح نکل گئی, نہیں, یہ روح نکلتی نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی پر 360 تلوار کے وار کیے جائیں تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی جسم سے روح نکلتے وقت تکلیف ہوتی. بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا کہ اگر کسی کانٹے والے درخت کے اوپر کپڑا ڈال دیا جائے اور پھر کپڑے کو کھینچا جائے تو پورا کپڑا تار تار ہو جاتا ہے, ہر جگہ سے اس کو نکالنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. فرمایا گیا روح کے نکلنے میں بھی اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے. اسی لیے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے, اللہم ہون علی سکرات الموت, اے اللہ موت کی تکلیف مجھ پر آسان فرما دے. یہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, عرض کرنے کا منشا یہ کہ ادھر انسان کی جسم سے روح نکلی, اسے قبر کے سپرد کر دیا گیا. اب فرمایا گیا قبر دبوچتی ہے, دباتی ہے قبر. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہر ایک کو قبر دبائے گی, نیک بندے کو بھی اور گنہگار کو بھی؟ سرکار نے فرمایا ہاں, گنہگار کو بھی قبر دبائے گی اور نیک کو بھی. گنہگار کو جب دبائے گی, فساق و فجاروں کفار کو جب دبائے گی تو ان کی دائیں جانب کی پسلیاں بائیں جانب اور بائیں جانب کی پسلیاں دائیں جانب ہو جائیں گی. لیکن نیک بندے کو جب یہ قبر دبائے گی تو اس طرح دبائے گی جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں دباتی ہے. اسی لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ایک چبھتی ہوئی بات عرض کرتا ہوں. بڑا وفادار ہے میرا بیٹا, بڑا خیال رکھتا ہے میرا بیٹا, بڑا خیال رکھتا ہے میرا بھائی, بڑا خیال رکھتا ہے میرا دوست. جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے نا تو میکزیمم 10 قدم وہ چلتا ہے, پھر فوراً کاندھا بدل دیتا ہے, بھائی تم ذرا اٹھا لو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے 10 قدم ہی بس, قبر تک کوئی لے کر نہیں جاتا. ایک آدمی قبر تک کاندھا دیتا ہو آپ کو نہیں ملے گا, 10 قدم ہی کے اندر کاندھا بدل دیتا ہے. یہ اس مرنے والے انسان کی پوزیشن ہوتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو آخرت کے بارے میں یقین رکھنا ہے کہ وہ آ کر کے رہے گی, اس سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, کچھ لوگوں کو جو شک ہوتا ہے آخرت کے بارے میں, تو قرآن نے کہا وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌ قُلْ اِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. بہت غور سے سنیے اور توجہ دیں.
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھتے تھے، تو پوچھنے والے نے حضور سے پوچھا تو پروردگار جل جلالہ نے فرمایا اور تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ حق ہے، یعنی قیامت واقع ہوگی، آخرت آئے گی؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا قل، تم فرماؤ ای وربی انہو لحق، ہاں میرے رب کی قسم بے شک وہ ضرور حق ہے، اور تم کچھ تھکا نہ سکو گے کس کو؟ اللہ کو، یعنی قیامت قائم کرنا یہ اللہ عز و جل کے دست قدرت میں ہے، اس کو کوئی نہیں تھکا سکے گا۔ قیامت کہاں قائم ہوگی میں آپ کو جگہ بھی بتا دوں، ملک شام میں قیامت قائم ہوگی، اور جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو سب ختم ہو جائے گا، کوئی چیز نہیں رہے گی، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، سب ختم۔ اور پھر قیامت جس زمین پر قائم ہوگی ملک شام کی، وہ زمین بالکل چٹیل ہوگی، ایک دم پلین زمین ہوگی، نہ پہاڑ، نہ اوپر، نہ نیچے، نہ درخت، کوئی چیز نہیں، ایک دم پلین۔ اور پوزیشن یہ ہوگی کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا اور آدمی اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا، اتنی گرمی، اور بدن پر کپڑا بھی نہیں ہوگا۔ اور اس وقت سچویشن کیا ہوگی؟ جن کے حساب ہو رہے ہوں گے، جن کے حساب باقی ہوں گے، وہ قیامت کی گرمی کی وجہ سے تمنا کریں گے کہ میرا بیٹا جہنم میں چلا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے اللہ جنت میں ڈال دے۔ یہ قیامت کی سچویشن کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ واضح طور پر اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، جس کو اللہ عز و جل واضح طور پر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخی، قربان جائیے اس کے ارشاد پر، قیامت کے دن بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، یعنی دیکھے گا تو بھاگ جائے گا۔ یوم یفر من اخی وصاحبتہ وبنی، اور اس کا دوست بھی اس سے بھاگے گا اور بیٹا بھی بھاگے گا۔ نہ بیوی شوہر کے کام آئے گی، نہ شوہر بیوی کے کام آئے گا، نہ بھائی بھائی کے کام آئے گا، بھاگیں گے ایک دوسرے سے، پہچانیں گے نہیں کسی کو۔ اب ایک واقعہ میں آپ کے سامنے، حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے جو تفسیر روح البیان کے اندر نقل کیا ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک ماں کا حساب ہوگا، اور جب ماں کا حساب ہوگا تو نیکی اور گناہ دونوں اکول ہوں گے۔ اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں، قیامت میں ایک معاملہ ایسا بھی ہے جس کو کہتے ہیں مقام، جس کو اعراف کہتے ہیں۔ یہ مقام اعراف کیا ہے؟ جس میں نیکی اور گناہ دونوں اکول ہوں، دونوں برابر برابر، تو یہ مقام اعراف ہے۔ تو اس کے نیکی اور گناہ دونوں اکول ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا تو جنت میں جانا چاہتی ہے؟ وہ عرض کرے گی ہاں۔ اللہ ارشاد فرمائے گا کہیں سے کسی کے پاس سے ایک نیکی لے کر کے آ، میں تجھے جنت میں داخل کر دوں گا۔ ماں حضرت کعب جلیل القدر صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں میدان محشر کے اندر اپنے بیٹے کی تلاش میں نکلے گی، وہ بیٹا جو ماں کے سر میں درد بھی نہیں دیکھ سکتا تھا اور رائے کے دانے کے برابر بھی تکلیف نہیں دیکھ سکتا تھا، ماں تلاش میں نکلے گی اور اتنے بڑے مجمع کے اندر اسے اس کا بیٹا مل بھی جائے گا اور اس کا حساب بھی نہیں ہوا ہوگا۔ ماں اپنے بیٹے سے کہے گی میرے بیٹے ایک نیکی دے دے، تیری ماں کی بخشش ہو جائے گی۔ بیٹا جواب میں عرض کرے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا، کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ماں کہے گی میرے بیٹے میں نے 9 مہینے تک تجھے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، ایک نیکی دے دے۔ بیٹا کہے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ماں کہے گی میرے بیٹے میں نے 2 سال تک تجھے دودھ پلایا تھا، ایک نیکی دے دے، تیری ماں جنت میں چلی جائے گی۔ وہ کہے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ماں کہے گی تیری گندگی کو میں نے صاف کر کے تجھے میں نے بڑا کیا، ایک نیکی دے دے، تیری ماں جنت میں چلی جائے گی۔ بچہ کہے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ماں بے بس ہو جائے گی، مجبور ہو جائے گی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہت پتے کی بات، وہ لوگ
جو اپنی اولاد کے لیے جائز ناجائز حلال حرام کا خیال نہیں کرتے، انہیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ اولاد قیامت میں کام نہیں آئے گی، نہیں آئے گی کام۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال نفع پہنچائے گا نہ بیٹے یا اولاد نفع پہنچائیں گے۔ قرآن نے واضح طور پر فرما دیا دونوں نفع نہیں پہنچائیں گے قیامت۔ آپ ذرا سوچو، جو چیز یقینی ہے، جو چیز ڈیفینیٹ ہے، اور ہم میں کا کوئی یہاں پرماننٹ رہنے کے لیے نہیں آیا، ہم اس دنیا کے جھمیلے میں اتنے گم ہو گئے کہ ہمارے دل و دماغ کے اندر صرف دنیا دنیا اور دنیا۔ ہم بھول گئے اس دن کے حوالے سے جب یہ دنیا ہمارے ساتھ نہیں ہوگی اور نہ دنیا کے لوگ ہمیں کام آئیں گے۔ اس وقت جو چیز کام آنے والی ہے، اس چیز کی تیاری کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اب آخرت کے سلسلے میں ابھارنے کے لیے قرآن نے جذبہ دیا، سوچ عطا فرمائی اور فکر عطا فرمائی۔ فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ ہم یہ دنیا کو دیکھتے ہیں نا، کبھی ہماری دولت کو دیکھتے ہیں، ہماری پراپرٹیز کو دیکھتے ہیں، ہمارا بہت کچھ ہم دیکھ کر کے تصور کرتے ہیں ہمارے پاس بہت ہے۔ تو قرآن نے فرمایا میرے بندو ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے نا سب ختم ہو جانے والا ہے، اس لیے کہ روح نکلی فنش، روح نکلی کوئی چیز تمہارے سے۔ ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا۔ وما عند اللہ باق، لیکن اللہ کے پاس جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے، وہ باقی رہنے والا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر آگے اللہ عز و جل نے فرمایا وَلَنَجْزِيَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضرور ہم صبر کرنے والوں کو ان کا وہ صلہ دیں گے جو ان کے سب سے اچھے کام کے قابل ہو۔ یعنی جو صبر کرے گا، صبر سے مراد گناہ کا خیال پیدا ہوا، روک لیا، صبر کر لیا، کنٹرول کر لیا، میں گناہ نہیں کروں گا۔ کبھی کبھی انسان سوسائٹی کے اندر اپنے اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ آج کے دور کا تقاضا ہے۔ خدا کی قسم یہ سوچ اتنی بودی سوچ ہے کہ جس سوسائٹی میں ہم وقار تلاش کرتے ہیں، قرآن نے کہہ دیا تمہیں عزت چاہیے، کون ہے عزت کا مالک؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اللہ جس کو چاہے عطا فرمائے، وہ عزت دینے والا ہے۔ ہم نے توجہ ہٹا دی اپنی۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کن کن چیزوں کا حساب لے گا تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے فرماتے ہیں ٹھنڈے پانی کو جو تم پیتے ہو نا، اللہ اس ٹھنڈے پانی کا بھی تم سے حساب لے گا کہ اس پانی کو پی کر تم نے کیا کیا، کیا کیا۔ قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر ایک نعمت کے بارے میں اللہ قیامت کے دن سوال پوچھے گا۔ چاہیے یہ کہ ہم اس دنیا میں رہ کر اس آخرت کی تیاری کریں جہاں کوئی بھی ہمیں کام آنے والا نہیں۔ وہاں جو چیز کام آئے گی وہ نیکیاں کام آئیں گی، وہ گناہ سے بچنا کام آئے گا، وہ اللہ کی اطاعت کام آئے گی، وہاں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کام آئے گی۔ اس کو بڑی کامیابی کے اعتبار سے قرآن نے ایک آیت میں منشن کیا کہ جو چاہتا ہو کہ بڑی کامیابی اللہ اسے عطا فرمائے تو اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور جو حکم مانے اللہ اور اس کے رسول کا، اللہ اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی جو بات مانے گا، اللہ عز و جل اسے ایسے باغ عطا کرے گا
جس میں نہریں رواں ہوں گی، اور اس فرما بردار کو وہاں پر ٹیمپرری نہیں رکھا جائے گا، خالدین فیہا، بندہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ تو کامیاب کون ہے؟ وہی بندہ کامیاب ہے جو جنت کے اندر جانے کی تمنا اور وہاں جانے والے کام کرتا ہے۔ اور وہ کام کیا ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اللہ عز و جل اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل اسے جنت کا حقدار بنائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں کہ میں وقت کی پابندی کا بڑا خیال رکھتا ہوں، تو بس دو چار باتیں اور مزید عرض کر دوں، اور میں چاہوں گا کہ آج آپ اور ہم یہ فکر لے کر یہاں سے اٹھیں کہ ہم اپنی زندگی کا بیشتر حصہ کوشش کریں گے کہ آخرت سنوارنے کے اندر گزاریں۔ وہاں کوئی کام کسی کے نہیں آئے گا، کوئی کام نہیں آئے گا، اور ہم نہیں جانتے کہ کب ہم اس دنیا سے جائیں گے، کب داعی اجل کو ہمیں لبیک کہنا پڑے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قیامت کے حوالے سے اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تم سب پیش ہوگے، تم میں کوئی چھپنے والی جان چھپ نہ سکے گی۔ یعنی قیامت کے دن آدمی سوچے میں یہاں چھپ جاؤں وہاں چھپ جاؤں، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی، سب کو خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہ حساب لے گا۔ بلکہ خود فرماتا ہے کہ کفا، اللہ کافی ہے تمہارا حساب لینے کے لیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس حساب کے تصور سے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یار غار بنایا اور جن کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، ایک چڑیا کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخت پر دیکھا کہ چہچہا رہی ہے، تو فرماتے کاش میں چڑیا ہوتا، لوگ مجھے کاٹ کر کھا جاتے، کم از کم خدا کے سامنے حساب دینے سے تو بچ جاتا۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کو اللہ نے جنتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ڈکلیئر کیا۔ آخرت کوئی مذاق نہیں ہے، آخرت کوئی ایزی چیز نہیں ہے، آخرت کا تصور بہت ضروری ہے اور وہاں کی تیاری بے پناہ ضروری ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ کو اس عمل کے حوالے سے بتاؤں جو عمل آپ کو ہم کو آخرت یاد دلائے، آخرت یاد دلائے۔ وہ کون سے اعمال ہیں جسے ہم کریں تو ہمیں آخرت یاد آئے؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیماروں کی عیادت کرو اور جنازوں پر جاؤ، اس سے تمہاری آخرت کی یاد تازہ ہوگی۔ پلیز مائنڈ مت کیجئے گا، ہم تو اب لوگ کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، تو میں کہتا ہوں یار انٹیلیجنس ہی آرٹیفیشل تھوڑی ہے، اب تو سب چیز آرٹیفیشل ہو گئی، مسکراہٹ بھی آرٹیفیشل ہو گئی، بیماروں کی عیادت بھی آرٹیفیشل ہو گئی، جنازے میں شرکت بھی آرٹیفیشل ہو گئی۔ نہیں جاؤں گا تو لوگ کیا سوچیں گے، وہ کیا سوچے گا۔ اب تو صرف اوریجنل موت رہ گئی ہے، باقی ساری چیزیں آرٹیفیشل ہو گئی۔ اب ذرا سوچو، ذرا غور کرو۔ اس لیے غریب اگر بیمار رشتہ دار بھی ہے تو جانے کا ٹائم نہیں، اور دور کا آدمی ہے لیکن اگر پیسے والا ہے تو ہم جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، سوچ بدلو۔ اگر میں بتا دوں کہ کسی مریض کی عیادت کی فضیلت کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص وضو کر کے کسی بیمار کی عیادت کے لیے نکلا، وہ جنت کے راستے پر ہے، وہ جنت کے راستے پر، اور فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ آپ ذرا سوچو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بیماروں کی عیادت اور جنازے میں شریک ہوا کرو، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی۔ لیکن ٹو بی فرینکلی میں عرض کرتا ہوں کہ آج دنیا اتنی غالب آ گئی ہے کہ میں نے قبرستان میں بھی لوگوں کو فون پر بزنس کی باتیں کرتے دیکھا ہے، العیاذ باللہ۔
अल-इयाज़ु बिल्लाह। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा, हुजूर मुझे कुछ नसीहत फरमाए। तो आपने इरशाद फरमाया, अभी करीब करीब कुछ दिनों के अंदर तुम्हारे किसी रिश्तेदार में किसी का इंतकाल हुआ है? कहा हाँ, हमारे फला रिश्तेदार का इंतकाल हुआ। कहा तेरी नसीहत के लिए यही काफी है, वो गया तू भी जाने वाला है, ये नसीहत के लिए काफी। और वो सब छोड़ के मरा, तू भी छोड़ के मरेगा, जो वो लेकर के गया तू सोच तेरे साथ क्या चीज जाने वाली है, नसीहत के लिए यही काफी। जरा सोचो, कब्रिस्तान जाने के बाद वो कब्र का गहरा गड्ढा, वो अंधेरा, वो तारीख, वहां की रोशनी क्या है, वहां की ठंडक क्या है, वहां दिल कैसे बहलेगा, कभी हमने उसके बारे में नहीं सोचा। हमें उसके बारे में फिक्र करनी चाहिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शख्स को देखा, बड़े अजीम साहबी हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक बार जो है वो मुस्कुरा रहे थे, हमेशा मुस्कुरा कर बातें करते थे। एक बार मुस्कुरा रहे थे तो उनकी बीवी ने कहा, आप हमेशा हंसते रहते हैं, लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? क्या प्यारा जवाब दिया। इरशाद फरमाते हैं, लोग क्या कहेंगे मुझे इसकी फिक्र नहीं, मैंने अपने आका को मुस्कुराकर बात करते हुए ही देखा है, तो मैं अपने नबी की सुन्नत पर अमल कर रहा हूँ। ये थे हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने एक शख्स को देखा, वो लोगों से पूछ रहा है, मन हाजा, यानी एक जनाजा था, लोगों से पूछ रहे कौन मर गया, कौन है? तो हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस सवाल पूछने वाले से कहा, हाजा अंता, ये तू है। वो पूछ रहा था जनाजा किसका है, आपने फरमाया ये तू है। फ़इन करहता फ़ानन, और अगर तुझे नागवार हो तो ये मैं हूं, इसलिए कि तुझे अच्छा नहीं लगता अगर मरना मैं तुझे कहूं कि तेरा जनाजा है, और ये सुनना तुझे अच्छा नहीं लगता, तो चल मैं ही कह देता हूं कि मैं हूं, इसलिए कि हम सब का एंड मौत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हम दूसरों को मरता हुआ, दूसरों के जनाजे को देखने के बाद ये सोचें कि एक दिन हमें भी कांधे पर उठा करके लोग ले जाएंगे और कब्र के सुपुर्द करके आ जाएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारी और आपकी मेंटेलिटी ये है कि हमें गम सताता है। सुबह उठते हैं तो माल का गम, इसका गम, उसका गम। अब आखिरी बात मैं अर्ज करता हूँ, फरमाया गया, और ये बड़ी प्यारी बात है, एक कामिल बुजुर्ग अलैहि रहमतु व रिज़वान ने फरमाया कि 3 गम बहुत अच्छे हैं, 3 गम बहुत अच्छे हैं, और यही गम इंसान को अपनाना चाहिए, इसी गम को अपनी जिंदगी के अंदर दाखिल कर लेना चाहिए। और फरमाते वो 3 गम कौन से हैं? इरशाद फरमाते, पहला गम ईमान की हिफाजत का, कि अल्लाह हम सबका खातिमा ईमान पर, हमेशा डरे कि कहीं मरने से पहले मेरा ईमान न चला जाए, ईमान जाने का गम हमेशा। और मैं आपको बताऊं, हदीस मुबारक है, एक बंदा अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा जन्नत की तरफ जाने वाले कामों के अंदर गुजारता है, और फिर उससे मरने से पहले एक ऐसी गलती हो जाती है कि उसका नाम जहन्नम में शुमार कर दिया जाता है, उसका नाम जहन्नम में शुमार कर दिया जाता है। अब जरा सोचिए, इसीलिए एतबार खातिमे का है, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता उसका खातिमा किस पर हो। तो इसीलिए फरमाया गया कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की बारगाह के अंदर हमेशा दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हम सब का ईमान पर खातिमा फरमाए। तो पहला गम हमेशा अपनी जिंदगी में शामिल कर लें कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ईमान ही पर रखे, ईमान पर खात्मा फरमाए, बस ईमान न जाए, ये गम हमारे जहन में। आदमी सबसे बड़ा मालदार वो है जिसके पास ईमान की दौलत है। अब दूसरा गम कौन सा है? दूसरी चीज ये है कि ahकाम इलाही का गम, कि अल्लाह ने जो हुक्म हमें अता फरमाया है
اس حکم کو بجا لائیں، اس کے حکم کے خلاف مجھ سے کوئی کام نہ ہو جس سے میرا مولا مجھ سے ناراض ہو جائے۔ یہ غم انسان کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ اور تیسرا غم جو ہے وہ یہ ہے کہ اہل خصومت یعنی حقدار قیامت کے دن مجھ سے چمٹ کر اپنا حق نہ مانگیں۔ یہ غم ہمیشہ پیش نظر رہے کہ کسی کا حق ہم سے نہ مارا گیا ہو، کہ قیامت کے دن حقدار ہم سے چمٹ کر اپنا غم مانگ لے، اپنا حق مانگ لے، اور ہم قیامت کے دن جو کچھ دنیا میں نیکیاں کیے ہوں گے وہ سارا وہ حقدار ہماری نیکیاں لے جائے گا اور ہمارے پاس کچھ نہ ہوگا۔ تو اے اللہ عز و جل کے حق کا بھی خیال کریں، اللہ کے بندوں کا بھی حق کا خیال کریں، اور ایمان کی بھی فکر کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آخرت کوئی مذاق نہیں، بہت عظیم دن کا نام ہے، اور ہم سب کا ایمان ہے کہ آخرت آئے گی، قیامت کا دن قائم ہوگا، اور اس میں حساب و کتاب ہوگا، اور ایک ایک چیز کا اللہ عز و جل حساب لے گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنی جگہ سے قیامت کے دن ہل نہ سکے گا، لا تزولا قدما ابن آدم کے دونوں قدم اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں گے، حتی یسأل عن خمس، جب تک کہ 5 چیزوں کے وہ جواب نہ دے۔ ان میں سے پہلا سوال ہوگا کہ میں نے تجھے عمر دی تھی، زندگی دی تھی، بتا تو نے کس کام میں گزاری؟ ان عمرہ فیما افنا، زندگی کس کام؟ اس زندگی اس نے دی ہے، وہ پوچھنے کا حق رکھتا ہے، میری دی ہوئی زندگی ہے، بتا تو نے کیا کیا؟ اور یوتھ سے الگ سے سوال پوچھا جائے گا، یوتھ یعنی جوانی کے بارے میں الگ سے سوال اس بندے سے پوچھا جائے گا۔ وعن شبابہ فیما ابلا، میں نے تجھے جوانی دی تھی، بتا جوانی تو نے کس کام میں گزاری؟ جب عمر کے اندر اگر کسی سے پوچھا جائے آپ کی ایج کتنی، آپ کہیں گے 65 سال، تو 65 سال میں جوانی بھی تو آ گئی نا، پھر یہ الگ سے جوانی کا سوال، ایج کے بارے میں سوال کے بعد جوانی کا الگ سے سوال کیوں؟ تو فرمایا گیا وجہ یہ ہے کہ جوانی میں جو ایکسٹرا انرجی اور اللہ نے طاقت عطا کی تھی، اس طاقت کو تم نے کس کام میں خرچ کیا، یہ اللہ سوال پوچھے گا۔ وَعَمْ مَالِهِ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ كَمَا قَالَ، اور بتا تو نے مال کہاں سے کمایا؟ اور آدمی سوچے کہ میں نے اپنی محنت سے مال کمایا، جہاں چاہوں خرچ کروں۔ قرآن کہتے ہیں وَفِيمَا أَنْفَقَ، بتا تو نے کس کام میں خرچ کیا؟ مال تیرے پاس تھا، میرا دیا ہوا تھا، میں نے تجھے دیا تھا، تو میں تجھ سے حساب لیتا ہوں، بتا تو نے کس کام میں خرچ کیا؟ اور پھر پوچھا جائے گا جو تم جانتے تھے اس پر تم نے کتنا عمل کیا۔ یاد رکھیں اتنا آسان نہیں ہے جنت میں چلا جانا، ہم نے تو بہت سستا سمجھ لیا ہے، اور اتنا ایزی نہیں ہے آخرت سے گزر جانا، بہت ٹف ہے، بہت ٹف ہے، بہت ٹف ہے۔ ہم اس دنیا کی رنگینیوں میں اتنے گم ہو گئے کہ آخرت فراموش کر چکے ہیں، جانا بھول چکے ہیں، اور ہم نے اسی دنیا کے عیش کو کمپلیٹلی عیش تصور کیا ہے۔ یہ سب ایک دھوکہ ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اصل عیش آخرت کا عیش ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ آج کی نشست کے اندر مجھے سمجھانا یہ ہے کہ اللہ عز و جل قیامت میں جب ہمارا حساب لے تو ہم سب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دعا کرتے جب بھی دیکھا، اکثر حضور کو یہ دعا کے اندر الفاظ استعمال کرتے ہوئے دیکھا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان لینا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں فکر کرنی چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں آج کے دور کے اندر آخرت کی طرف توجہ سے غفلت کی بنیاد پر ہم اپنی دنیا سنوارنے میں اتنے بیزی ہو گئے کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہیں ہمیں پرماننٹ رہنا ہے۔ نہیں، میں گزارش کروں گا
غم محنت ان دونوں چیزوں کے بارے میں سمجھا دوں. اگر ہم 80% دنیا کی فکر کرتے ہیں اور 20% آخرت کی، تو آج سے سوچ بدلو اور سوچ یہ بناؤ 80% فکر آخرت کی کریں گے اور 20% دنیا کی فکر کریں گے. یہ جملہ میرا ذہن میں رکھیے گا. دنیا نصیب سے مل جاتی ہے لیکن آخرت محنت سے ملتی ہے، اور ہم آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے ہر انسان کو موت آ کر کے ہی رہے گی، ایسے ہی ہر انسان کو اس کے حصے کی روزی جو اس کی تقدیر میں لکھی ہے وہ مل کر کے ہی رہے گی. لیکن آخرت کا معاملہ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. جس نے آخرت کے لیے کوشش کی، آخرت کے لیے عبادت کرنے ہم کو بھیجا گیا کہ تم یہاں رہ کر اپنی آخرت سنوارو. ہم یہاں رہ کر بے وقوفوں کی طرح اسی دنیا کو سنوارنے میں لگ گئے. آنکھ بند ہوتی ہے تو بیٹا بھی چھوڑ دیتا ہے، بیوی بچے سب 3 دن مشکل سے روتے ہیں، بلکہ 1 دن بھی نہیں گزرتا کہ کھانے پینے میں اور آرڈر دینے میں مصروف ہو جاتے ہیں. کوئی تھا آیا اور چلا گیا، نہیں. اس لیے خاص طور پر میمن کمیونٹی کے اندر ہمارے آج سے 100 200 300 سال پیچھے آپ چلے جائیں، بڑے عقل مند تھے وہ لوگ. انہوں نے مرنے سے پہلے اپنی دولت کے ذریعے آخرت کی تیاری سب سے زیادہ کی. یہ آپ محسوس کریں. اور وہ ہمیشہ علماء، فقہاء، قراء، حفاظ ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے. آج ہمیں بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے، اور خاص طور پر یہ یاد رکھیں کہ ہماری قوم کی آج جو مینٹلٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم پیسہ دے کر فری ہو جائیں، یہ نیکی کریں گے ثواب ملے گا. لیکن یہ بات یاد رکھیں، فزیکل جب تک کہ ہم خود پریکٹس نہیں کریں گے، آپ اور ہم اللہ کی بارگاہ سے بچ نہیں سکتے. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کن کن چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک کان، آنکھ اور دل، اس کے بارے میں تم سے سوال پوچھا جائے گا. اور یہ وہ چیز ہے، آنکھ سے کیا دیکھا، کان سے کیا سنا، اور دل میں کس کی محبت کو جگہ دی، ان چیزوں کے بارے میں اللہ سوال پوچھے گا. اس لیے ہم یہ سوچیں کہ آنکھوں سے کچھ بھی کریں، تھوڑا سا چیریٹی کر دیں گے جنت مل جائے گی. اتنا ایزی نہیں ہے. یہ پوچھا جائے گا، یہ پوچھا جائے گا. اگر جنت اتنی ہی ایزی ہوتی تو جن کو نوجوانان نے جنت کا سردار حضور نے ڈکلیئر کر دیا تھا، اور دنیا جانتی تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں، تو پھر اولاد، فیملی سب کو قربان کرنے کے لیے کربلا گئے کیوں، اور کربلا میں جان کیوں دی؟ اس لیے کہ جنتی تو ڈکلیئر تھے. انہوں نے بتا دیا دنیا میں ہم آئے ہیں اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے. بھلے حضور نے مجھے نوجوانان جنت کا سردار ڈکلیئر کر دیا، لیکن یزید مجھے گناہ کی طرف لے جانا چاہتا ہے، لیکن میں خدا کے فرمان کی طرف عمل کر کے اپنی آخرت کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سرخ روئی کے ذریعے پیش کر سکوں. اس لیے امام حسین نے درس دیا، 1000 تم پر طاقت اور ظلم مسلط کیے جائیں، اللہ سے ہٹانے کے لیے تمہیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. سوچ تھوڑی سی بدلو. ہم سے آنکھ کے بارے میں، کان کے بارے میں، دل کے بارے میں، ہاتھ کے بارے میں، پیر کے بارے میں، سب کے بارے میں اللہ سوال پوچھے گا کہ اس سے ہم نے کیا کیا، اور یہ سب اللہ کی امانت ہے. اللہ عز و جل رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل مجھے آپ کو سب کو اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو غم دنیا سے زیادہ غم آخرت نصیب فرمائے.